جو تھے بابر یوسف زئی، ویلکم سر. سر، نوشکی سے لے کر کلات ہو گیا، دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن خاص کر کے فتنہ ہندوستان کے خلاف کیے جا رہے ہیں، لیکن نوشکی کو لے کر یہ کافی زیادہ سینسٹیو دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کے پاس ان آپریشنز کو لے کے کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خدا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. جی بالکل، افواج پاکستان نے اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے نوشکی میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف ملٹری بیس آپریشن شروع کر دیا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اور اس آپریشن میں فتنۃ الہندوستان کو بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. میری اب تک کی اطلاعات کے مطابق درجنوں دہشت گرد جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ڈائریکٹ ملوث تھے وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. انہیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی نوشکی کے علاقے کی، تو نوشکی جو ہے دیکھیں وہ میل وقوع کے حساب سے بلوچستان کے ساؤتھ میں واقع ہے. یہ ساؤتھ جہاں سے ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے، نوشکی پہلا ڈسٹرکٹ آتا ہے جو کوئٹہ سے 120 کلومیٹر کے دوری پر واقع ہے. اور نوشکی کا جو میل وقوع ہے وہ اس طرح کے کہ یہاں پر افغانستان بارڈر کی ایک پٹی ملتی ہے. افغانستان بارڈر کے ساتھ ہمارا ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ بھی ہے. تو یہ موسٹلی دہشت گرد یہاں پر آ کر کاروائیاں کرتے ہیں، اور کاروائیاں کر کر نوشکی کے راستے سے افغانستان بھاگ جاتے ہیں. یہ بارڈر ایریا بھی ہے افغانستان اور پاکستان کا. اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو میرے ویورز کو شاید نہیں پتا ہو، بی ایل ایف کے کمانڈر جو بی ایل ایف کو اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں، بشیر زیب، ان کا جو تعلق ہے وہ بھی نوشکی سے ہے. ان کا جو ہوم ڈسٹرکٹ ہے وہ نوشکی سے ہے. انہوں نے بی ایل ایف کو نوشکی میں اسٹرینتھن کرنے کی بہت کوشش کی. بی ایل ایف کی بی ایل اے کی بہت بڑے بڑے کیمپس جو ہیں وہ نوشکی میں موجود ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز اب انٹیلیجنس بیسڈ وہاں پر آپریشن کر رہی ہے. ان کے متعدد کیمپوں کو تباہ کیا گیا ہے. ان کے جو ہے نا متعدد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید دہشت گرد انشاءاللہ جہنم واصل ہوں گے. نہ صرف نوشکی، کلات، مچ، بولان، اس کے علاوہ موسیٰ خیل، لورالائی، تمام جگہوں پر آپریشن شروع ہے. یہ جو نوشکی میں دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ وہ دہشت گرد تھے جو آ کر روڈ کو بلاک کرتے تھے، روڈ بلاکیج کر کے معصوم شہریوں کو شناخت کی بنیاد پر قتل کرتے تھے. اس میں دیکھیں ایک جو دہشت گرد مارا گیا ہے سفیان کرد کے نام سے، جسے یہ لوگ عرف چیئرمین شایان کا نام دے رہے ہیں، وہ یو ایم ٹی لاہور کا پڑا ہوا ہے. وہ یو ایم ٹی لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات، بلوچ یونین کونسل جو ہے وہاں پر، اس بلوچ یونین کونسل کا یو ایم ٹی کا چیئرمین تھا. تو مطلب اب وہ لوگ جنہیں ریاست اپنے خرچ کے اوپر، اپنی اسکالرشپ کے اوپر پنجاب کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتی ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ مل کر اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں. اب تک درجنوں دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ ملٹری آپریشن وہاں پر شروع ہے، انٹیلیجنس بیسڈ وہاں پر شروع ہے. انشاءاللہ آنے والے گھنٹوں میں چند مزید خوشخبریاں ہمیں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ ضرور. لیکن سر، آپ نے یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جن کو گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہے ان کو جہاں پر بھیجا جاتا ہے، ایک انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، تو کیا پہلے سے ہماری فورسز کو نہیں پتا ہوتا کہ جو بی ایل اے بی ایل ایف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ریاست جو ہے وہ ہمیشہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتی ہے، وہ تو انہیں اسکالرشپ سے بھیجتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال مہارنگ لانگو ہے. مہارنگ لانگو کو ریاست نے اپنے خرچ پہ ڈاکٹر بنایا، اسے ایم بی بی ایس کروایا، اسے جو ہے نا بولان میڈیکل کالج میں فل فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھایا. اسے کیا پتا تھا کہ جب یہ پڑھ لکھ جائے گی تو یہ دشمن کا اعلی کار بن جائے گی، دشمن کے ہاتھوں میں کھیلے گی. تو ریاست تو بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ پر اس لیے بھیجتی ہے کہ یہ وہاں پر جا کر پڑھیں، ان کا جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو. یہ پنجاب کا انوائرمنٹ دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں کہ کس طریقے سے تعلیم ہوتی ہے. اعلیٰ تعلیم حاصل کر آئیں، بلوچستان کی خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کریں. لیکن ویری انفارچونیٹ دہشت گرد جو ہیں وہ انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، وہ گرین گارڈن دکھاتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ ان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں، یہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو سفیان کرد کا ہوا. حکومت نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے بچوں کو پڑھایا جائے. ابھی بھی موجودہ حکومت بلوچستان جو ہے اس نے 30,000 سے زائد بچوں کو بیرون ملک اسکالرشپ پر بھیجنے کا تہیہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے جو چلنے والے اکاؤنٹس ہیں وہ نوشکی کو لے کر، آرم فورسز کو لے کے، پاک فوج کو لے کے جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، رپورٹ جو چلائی جا رہی ہیں، اس میں خاص کر کے زمینی حقائق جو ہیں بالکل مختلف ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اگر وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو حالات بالکل نارمل دکھائی دیتے ہیں. تو وہ جو بھارتی اکاؤنٹ ہیں یا بھارتی اسپانسرڈ فنڈیڈ پروپیگنڈا جو اکاؤنٹس ہیں، وہ نوشکی کو لے کے اتنا زیادہ پھر کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بھارت کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، اور بھارتی یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ باہوٹ بلوچ کے نام سے ہو، بلوچستان فیٹ کے نام سے ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں کیا بلوچ کے نام سے ہو، ان کی پوری یہ کوشش رہی ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نوشکی جو ہے وہ اس کا جو میل وقوع ہے وہ تو ایک افغان بارڈر کے ساتھ وہ لگتا ہے. دوسری بات بشیر زیب کا وہ ہوم ٹاؤن ہے. تو بشیر زیب کیونکہ ان کا لیڈر ہے، ان کو کمانڈ کر رہا ہے،
تو ان کے آقاؤں نے اپنے وہ کمانڈر کے ایریے کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ زمینی حقائق کو مسخ کر رہے ہیں. وہاں پر افواج پاکستان کا پورا کنٹرول ہے. نوشکی میں جب یہ آپریشن ہوا ہے, اس آپریشن میں بہت بڑی تعداد میں فتنۃ الہندوستان جہنم واصل ہوئے ہیں, یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے, خوف پھیلانے کے لیے, اور سب سے اہم بات اپنی شکست چھپانے کے لیے, اپنا جانی نقصان چھپانے کے لیے فیک پروپیگنڈے کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے جو وہاں پر بیس کیمپ سے انہیں بڑی تعداد میں نقصان ہوا ہے, ان کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر جہنم واصل ہوئے ہیں. اب تو BLA خود آن کر رہی ہے جو ہے وہ تبھی سنائی دیتی ہیں جب وہاں پہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, جب وہاں پر دہشت گردوں کو نقصان پہنچتا ہے, ان کے جو انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے, اس پلاننگ کو جب ہماری سیکورٹی فورسز سبوتاز کرتی ہیں تو ان کی چیخیں پھر دہلی سے اٹھتی ہیں اور پوری دنیا میں سنائی دیتی ہیں. یہ جتنے بھی بھارتی اکاؤنٹ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے بھارت سے جو ہے نا مینیج ہو رہے ہیں, ان سب کو بھارت سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. تو جب بھارت نے پتا چلتا ہے کہ ہمارے فلاں لوگ جن کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ مر گئے, تو یہ اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. دیکھیں ابھی حالیہ جو یہ واقعات ہوئے ہیں, حالیہ جو فوج پاکستان نے وہاں پر آپریشن کیا ہے, اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بشیر زیب کے کچھ جو بہت قریبی ساتھی تھے جو وہاں پر کمانڈ کر رہے تھے, جو لوگوں کو مسافروں کو قتل کرتے تھے, انہیں جہنم واصل کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک خوف اور ایک جو ہے نا وہم اور دہشت اس لیے پھیلانا چاہتے ہیں کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ چھپا رہے, وہ نقصان لوگوں کے سامنے نہیں آئے. لیکن جو بلوچستان میں جو سیکورٹی فورسز کے جو انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن ہیں, اگر دیکھا جائے تو ان کے چیلنجز کیا ہیں, کس طرح سے مقامی آبادی کا کردار کیا ہے, کیونکہ مؤثر تو آپریشن ڈیفینیٹلی ثابت ہو رہے ہیں, دہشت گرد مارے جا رہے ہیں, ان کے نیٹ ورکس بند ہو رہے ہیں, لیکن مقامی آبادی کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں ان آپریشنز میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں بلوچستان کے میلے وقوع کو سمجھنا ہوگا. بلوچستان ایک پہاڑی علاقہ ہے. نوشکی جو ہے جس علاقے ضلع میں یہ واقعہ ہے, جس علاقے میں یہ آپریشنز ہو رہے ہیں, وہاں پر صحرا بہت بڑی تعداد میں ہے, پہاڑی سلسلہ بہت بڑی تعداد میں ہے. مقامی لوگوں میں انہوں نے خوف پھیلایا ہوا ہے. مقامی لوگوں میں جو بھی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, سیکورٹی فورسز کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, یہ اسے مار دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ 2 دن ایک فیصل شوانی کے نام سے, ایک سملانی کے نام سے انہوں نے ایک ویڈیوز ریلیز کی, اور اس میں انہوں نے ISI کا اعلیٰ قرار دے کر 2 معصوم نوجوانوں کو قتل کیا ہے. اپنی ناکامی چھپانے کے لیے معصوم لوگوں کو مارتے ہیں. تو مقامی آبادی میں اس وقت خوف تو ہے, لیکن اس خوف کو ہم نے امید سے ختم کرنا ہوگا. ہمیں لوگوں کو حوصلہ دینا ہوگا. ریاست پاکستان کو, حکومت بلوچستان کو لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ دہشت گرد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ یہ دہشت گرد فتنۃ الہندوستان مقامی لوگوں کو نقصان پہنچا کر خاموش کر دیتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر ایک خوف پایا جاتا ہے, لیکن آپریشن کامیاب چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید کامیابیاں ملیں گی. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک جو انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہیں وہ اپنا کام مکمل کر لیں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں بلوچستان کے علاقے میں دیر پا جو امن ہے وہ قائم ہو سکتا ہے؟ مجھے تو زیادہ سے زیادہ یہ 1 سے 2 مہینے کا ٹائم لگ رہا ہے. 1 سے 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ بلوچستان میں امن ہوگا. یہ جتنے فتنۃ الہندوستان ہیں یہ جہنم واصل ہو جائیں گے. اور میں ایک بات پھر کروں گا کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو یورپ میں بیٹھی ہے, جو گلف کنٹریز میں بیٹھی ہے, جو لنڈن میں بیٹھی ہے, انہیں بھی ان کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا, انہیں بھی پکڑ کر لانا ہوگا, انہیں جڑ سے ختم کرنا ہوگا. فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک خوف کی فضا پھیلائی ہوئی ہے, ایک انہوں نے ایسا نیریٹو بنایا ہوا ہے جس نیریٹو کی وجہ سے عام بلوچستانی ان کے خلاف بات کرنے سے ڈرتا ہے. براگ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کا وہ خوف توڑ دیا ہے, لیکن اب ریاست کو وہ نیریٹو لوگوں تک پہنچانا ہوگا. لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ریاست آپ کے ساتھ ہے, آپ کے شانہ بشانہ ہے. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. انہوں نے دہشت گردوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے. جس دن ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے, ان کا خوف ختم ہو جائے گا, اور جو ریاست پاکستان کے جو ٹارگٹس ہیں انشاءاللہ وہ اچیو ہو جائیں گے. بالکل آپ یہ بات کہیے کہ براگ ڈیجیٹل کا اس میں بہت کردار ہے. یہ سب سے زیادہ ڈر خوف ان کے اندر اس چیز کا کہ زبان سے ان کے ساتھ کوئی مکالمہ کرے, بات کرے, کیونکہ ہتھیار سے زیادہ یہ الفاظ سے ڈرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ براگ کے اگینسٹ بھی بہت ساری کمپینز, بہت سارے پروپیگنڈا کیے گئے, اور بلو دا بیلٹ جا کے جب آپ کسی کو نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے تب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ہراسمنٹ کرتے ہیں, آپ کسی کو دھمکیاں دیتے ہیں, اور بہت سارے اس طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ ان کے بیانیے کو توڑنے کی ضرورت ہے. براگ ہم اپنے حصے کی شمع جو ہے روشن کر رہے ہیں, ریاست مزید اس بیانیے کو کیسے کمزور کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ان کو جو سمپیتیز ملی ہیں, انہیں جو سپورٹ ملی ہیں, ان کا جو بیانیہ تھا اسی بنیاد پر ملی ہیں. BLA میں BLF میں جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں, جتنے بھی نئے لوگ وہاں پر گئے, نوجوان نسل گئی ہے, وہ مہرنگ لانگوں کا جو بیانیہ تھا, مسنگ پرسنس کا, اور جو احساس محرومی کا بیانیہ تھا, اس سے متاثر ہو کر گئے ہیں. ابھی ہم نے براگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے 3 مہینے سے ان کے اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا, اور الحمدللہ میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی ہے. اس سے پہلے کوئی بھی بلوچستان میں BLA اور BLF کا نام لے کر بات نہیں کر سکتا تھا, اللہ نظر اور بشیر زیب کا نام لے کر بات نہیں کر سکتا تھا.
آج ہمیں اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے لوگ، محب وطن لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں، جو سن آف سوئل ہیں، آج وہ انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں، آج وہ ان کا نام لے رہے ہیں. ہمیں مزید اس بیانیے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بیانیہ ایک عام بلوچ تک پہنچانا ہوگا. بلوچستان میں ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں نیٹ ورکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے، کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. ہر علاقے میں 4G 3G فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اویلیبل نہیں ہے. یہ ایپس وہاں پر یوز نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں بلوچستان کے نوجوان کو، جو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر نوجوان تک یہ بیانیہ پہنچانا ہوگا کہ آپ کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے. آپ پاکستان ہو، پاکستان بلوچستان ہے. آپ کی ترقی بلوچستان کی ترقی ہے، آپ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. اور آپ کو کس چیز کا احساس محرومی ہے؟ انہوں نے ایک احساس محرومی کا بیانیہ بنایا ہے، ایک مسنگ پرسنز کا بیانیہ بنایا ہے. یہ دو ایسے فیزز ہیں جنہیں ہمیں پراپر کاؤنٹر کرنا ہوگا. کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے. اگر کوئی مسنگ پرسنز ہے تو وہ دہشت گرد ہے. اگر کوئی مسنگ پرسنز ہے تو وہ ان کے ٹریننگ کیمپس میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی احساس محرومی نہیں ہے. اس وقت بھی بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ہے بلوچستان کی معدنیات کا جو شیئر ملتا ہے وہ بلوچستان کو ملتا ہے، بلوچستان حکومت کو ملتا ہے، بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیو کو ملتا ہے. یہ ہمیں لوگوں کو امید دینی ہوگی کہ بلوچستان کی وجہ سے آپ ترقی کریں گے، آپ کا مستقبل بلوچستان کے ساتھ ہے. جس دن بلوچستان کے نوجوان کو یہ احساس ہو گیا کہ گوادر بھی میرا ہے، ریکوٹک بھی میرا ہے، سندک بھی میرا ہے، ان کا یہ بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا. شکریہ بابر یوسف صاحب کہ آپ نے اپنے مکمل جو گفتگو ہے وہ اس کے اوپر کی اور ڈیٹیلز بتائی کہ کس طرح سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور وہاں پر دہشت گردوں کو کس حد تک نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کتنے دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو مل کے بھی ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہوگی. وہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، من گھڑت ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ ایک وارفیئر ہے جو صرف اور صرف ٹیکنالوجی کے بیس پر، بیانیے کے بیس پر چل رہی ہے. لیکن ہمیں سب کو مل کر کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور کافی حد تک اب بلوچ آوازیں جو ہیں اٹھنا شروع بھی ہو چکی ہیں. وہ سوال بھی کرتی ہیں، وہ پوچھتی بھی ہیں، اور اب ان کو بیوقوف بنانا قدرے مشکل ہو چکا ہوا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.